السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو کیا حال چال ہے سب کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیر آفس سے میں بھی الحمدللہ سے ٹھیک ہوں اور اب اپنے کام کی طرف واپس آ رہی ہوں۔ فرسٹ پرائرٹی ہمیشہ سے میرے لیے میرے بچے اور میرا گھر رہا ہے۔ میں نے کسی بھی چیز کو ان پہ کبھی فوقیت نہیں دی، چاہے اس میں میرا کیریئر ہو، کوئی کام ہو، کسی بھی قسم کی کوئی بھی چیز ہو، میں نے کبھی بھی اپنے بچوں پر اس کو فوقیت نہیں دی۔ تو بس میرا جو ہے نا ماشاءاللہ سے بیٹا وہ تھوڑا ویک بھی ہے، تو اس کے تھوڑے ہیلتھ ایشوز چل رہے تھے، کچھ میرے ہیلتھ ایشوز چل رہے تھے، جس کی وجہ سے نا پھر میں نے جو ہے نا وہ ویڈیو جو ہے نا وہ نہیں شوٹ کر سکی۔ تو خیر بہت سی باتیں میں آپ سے کرنا چاہ رہی تھی جو نا پینڈنگ رہ گئی تھی، تو ابھی میں آپ سے نا اس بارے میں ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی ذاتی طور پہ، لیکن آج میرے سامنے ایک ویڈیو آ گئی تو پھر میں نے سوچا کہ چلو نا آج اس پہ بات کرنا کچھ زیادہ ہی ضروری ہو گیا۔ تو وہ بات یہ تھی کہ جب نا میرا سی سیکشن ہوا نا، تو اس کے بارے میں بہت سی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی، اپنے دل کی بات آپ سے کرنا چاہتی تھی، لیکن کچھ ٹائم کی وجہ سے نا نہیں کر سکی۔ تو اب نا مجھے اندازہ ہوا کہ اچانک سے آج میرے سامنے ایک ریل آ گئی اور وہ میں نے دیکھی۔ اس کے بعد نیوز چینلز پہ بھی وہی خبر چل رہی ہے کہ جی کوئی ہاسپٹل ہے اور وہاں پر جو ہے نا وہ سی سیکشن ہو رہے ہیں دو، اور وہاں پر نا ایسا سلوک ہو رہا ہے۔ تو میں آپ کو 110% اس بات کی گارنٹی اور شیورٹی دیتی ہوں کہ بھائی یہ جتنے اس ویڈیو میں برے لگ رہے ہیں نا، اور جتنے یہ جانوروں کی طرح سلوک کر رہے ہیں انسانوں کے ساتھ، آپ یقین کیجئے اس سے بھی یہ برے ہیں۔ کیونکہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ جب آپ آپریشن تھیٹر میں انٹر ہو جاتے ہیں اور اپنے پیاروں سے پیاروں کی آنکھوں سے آپ دور ہو جاتے ہیں نا، تو آپ سوچیں آپ اللہ کے بعد ان کے رحم و کرم پر ہیں، اور یہ آپ کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا سلوک کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ آپ کے ساتھ یہ کس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں، کیونکہ آپ ٹوٹلی ان کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ اور جب آپ اینستھیزیا میں پراپر چلے جاتے ہیں اس کے بعد تو آپ کا اللہ ہی حافظ ہے، یہ آپ کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ کیونکہ میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں نا، تو وہ یہ ہے کہ یہ بیٹ لگاتے ہیں کہ آج ہم اتنے آپریٹ جو ہے نا وہ کمپلیٹ کریں گے، تو اس کے بعد ہم جو ہے نا یہ ڈنر میں ہم یہ پارٹی اڑائیں گے۔ آپ یقین کیجئے کہ آپ کا ہر قسم کا غیر متعلقہ عملہ جو ہے نا ان کا وہ آپریشن تھیٹر میں موجود ہوگا۔ آپ کی ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے مسلم، ایز اے ویومن، ایز اے پرسن آپ کی کوئی پرائیویسی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ آپ کا کوئی پردہ قائم نہیں رہ جاتا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے طبیب کے لیے سب کچھ جائز رکھا ہے کہ آپ اللہ کے بعد اگر آپ اپنے محرم کے بعد اگر کسی سے رجوع کر سکتے ہیں، کسی بھی معاملے میں، کسی بھی پریشانی میں اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، تو وہ آپ کا طبیب ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ اس چیز کا اتنا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی، میں آپ کو بالکل بھی ایکسپلین نہیں کر سکتی۔ یہاں بہت سی ایسی باتیں جو میں آپ سے کر بھی نہیں سکتی، اور مر جانے کا مقام ہوتا ہے ایک عورت کے لیے کہ یہ لوگ کیسے آپ کو وہاں ٹریٹ کرتے ہیں، کیسے ان کا عملہ آپ کو وہاں ٹریٹ کرتا ہے۔ اور خاص کر جن عورتوں کے سی سیکشن ہو رہے ہوتے ہیں، ان کا ریگولر کا کام ہے کہ 10-15 آپریٹ جو ہے نا وہ نپٹاتے ہیں شام تک، اور شام کو یہ پارٹی اڑاتے ہیں، جو پیسے یہ اکٹھے کرتے ہیں۔ ان کا سارا عملہ ان کے ساتھ ملوث ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جا کے کہ 80-90% جتنے بھی کیسز ہو رہے ہیں نا، وہ نارمل سے یہ سی سیکشن میں ٹرانسفر کرتے ہیں، صرف اسی لیے تاکہ یہ لوگ پارٹی اڑا سکیں، پیسے اکٹھے کر سکیں، اپنا بزنس چمکا سکیں۔ اور اس کے بعد یہ جو آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے نا، یہ خدا کی قسم سے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو آپ کے ساتھ یہ بہیمانہ سلوک وہاں پر کرتے ہیں نا، میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتی۔ اور جتنے بھی کنٹریز ہیں آپ چلے جائیں، میں کہتی ہوں کہ ہمیں جو چیزیں اپنانی چاہیے نا ایز اے مسلم کنٹری، ٹھیک ہے، اسلامک جمہوریہ پاکستان، یہ جو ہم لکھ دیتے ہیں نا، اس کی جو آپ بیسکس کہہ لیں نا، ہم اس پہ ہی نہیں چلتے۔ جو اصول و ضوابط ہمیں ہمارے دین نے دیے ہیں، ہمیں اپنانے چاہیے، وہ غیروں نے اپنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ جتنی بھی یہ نان مسلمز کنٹریز ہیں، ان سب میں یہ آپ سمجھ لیں کہ رول ہے کہ وہاں پر آپ کا ہسبینڈ، آپ کا کوئی نہ کوئی محرم رشتہ، آپ کا کوئی نہ کوئی پیارا آپ کے پاس موجود ہوگا جب آپ سی سیکشن کے لیے جائیں گے یا پھر آپ ڈیلیوری کے لیے جاتے ہیں۔ واحد پاکستان ہے جہاں پہ ہر غیر متعلقہ اور نامحرم انسان آپ کے ساتھ وہاں موجود ہوگا، صرف آپ کے ہسبینڈ کو، چاہے آپ مر رہے ہوں، آپ جی رہے ہوں، آپ کس کنڈیشن میں ہیں، آپ کو ان کی شکل نہیں دیکھنے دیں گے، اور نہ ہی وہ آپ کو مل سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اور وہ باہر بیچارے کھڑے ہو کے ایسے انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ اندر ہماری جو ہے بیویاں یا ہماری بہنیں یا ہماری بیٹیاں ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک، یہ ناروا سلوک جو ہے نا وہ اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو بھیڑ بکریوں کی طرح یہ ٹریٹ کرتے ہیں. جب آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں نا، ان کے لیے آپ بالکل بھی ایک انسان نہیں رہتے. جب تک آپ ہوش میں ہیں یہ پھر بھی تھوڑی بہت انسانیت دکھائیں گے، کوئی آپ کے ساتھ پوجن مکھن کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے جو نا باہر نکل کے منہ دکھانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کچھ حقیقت بتا دیں. تب تک یہ تھوڑے سے ریزرو رہتے ہیں، اس کے بعد یہ کھل جاتے ہیں. اب یقین کریں ابھی جو میں سی سیکشن سے فری ہوئی ہوں، ابھی جو میں سی سیکشن کروا کے آئی ہوں، اس کے بعد یہ وہاں پر میچ کی باتیں کر رہے تھے اور یہ میچ دیکھ رہے تھے. جو میرا اینستھیزیا والا ڈاکٹر تھا نا، آپ یقین کیجئے وہ میرے سرہانے بیٹھ کے میچ دیکھ رہا تھا، اور اس نے ایون کہ مجھے ٹیکا جو انجیکشن میرے ہاتھ میں اینستھیزیا والا انجیکشن لگانا تھا نا، وہ بھی اس نے خود لگانا گوارا نہیں کیا. وہ بھی اس نے اپنی وہ جہاں وہ جو ان کے پاس ہوتی ہیں نا ہیلپر، ان سے لگوایا، جو نرسز ہوتی ہیں، جو ان کا سٹاف ہوتا ہے. یہ ایسا سلوک کرتے ہیں آپ کے ساتھ. آپ وہاں پر پڑھے لکھے ہو کے بھی جاہل بن جاتے ہیں، آپ کو آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں ہر ریالٹی سے، اور اس میں ہم خود ملوث ہیں. آپ یقین کیجیے ہمیں اویئرنیس ہی نہیں ہے. ہمیں اویئرنیس ایز اے ہیومن بینگ ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے اپنے حقوق کے بارے میں. ہمیں کوئی اویئرنیس نہیں ہے. ہم ان کو پیسے بھی دیتے ہیں، ان سے ذلیل بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی زندگی بھی داؤ پہ لگاتے ہیں، اور یہ ہماری اپنی غلطی ہے. لیکن آپ اس کو اپنی غلطی کو بھی آپ کھل کے تسلیم نہیں کر سکتے. اس کی ایک ریزن ہے، یہ آپ کو اتنا ڈرائیں گے، اتنا خوف زدہ کریں گے کہ آپ جو ہے نا وہ ان کو ہر چیز کی اجازت دے دیتے ہیں، وہ لکھوا کے لے جاتے ہیں کہ بھائی یہ مر جائے، یہ رہے، یہ جیے، کیونکہ انہوں نے تو سائن کروا لیا ہوا ہے. ان کو تو اس چیز سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا نا، کہ اگر مر بھی گیا پیشنٹ تو کون سا ہم سے پوچھ گچھ ہونی ہے کوئی. ہم نے تو سائن کروا لی ہوئے ہیں، پہلے لکھوا لی ہوا ہے کہ آپ کے پیشنٹ کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ اجازت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے تو اس پہ بھی جو ہے نا وہ تھوڑے تحفظات ہیں کہ اس پہ بھی تھوڑی سی جو ہے نا وہ غور و فکر کرنی چاہیے کہ یہ جو پیپر سائن کرواتے ہیں آپ کے محرم رشتے سے کسی سے بھی، تو اس کی کیا ریزن ہے. بس یہ فری ہو جاتے ہیں، اور اس فری ہونے کے باعث یہ لوگ آپ کے ساتھ ایسا ناروا سلوک رکھتے ہیں کہ آپ یقین کریں کہ میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتی. ایز اے ہیومن، ایز اے وومن، میں اس کو یہاں پہ آپ کے ساتھ میں کیا بتاؤں. میں اس وقت کو یاد نہیں کرنا چاہتی. آپ یقین کریں کہ میں نے 2 بچوں کے بعد جو ہے نا اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیا تھا. بس اللہ تعالیٰ نے جس روح کو دنیا میں بھیجنا ہو نا وہ آ کے رہتی ہے. ٹھیک ہے، میں اس بات سے خوف زدہ تھی کہ مجھے سی سیکشن کے لیے دوبارہ اس آپریشن تھیٹر میں جانا پڑے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں سب کو بچائے، ہماری عزتیں محفوظ رکھے. اور ہم لوگوں کو یہ جیسے ٹریٹ کرتے ہیں نا، آپ یقین کیجئے گا میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتی. اس پہ کوئی سخت ایکشن ہونا چاہیے، کوئی لیگل ایکشن ہونا چاہیے، اس پہ کوئی نہ کوئی سرچ ہونی چاہیے. یہ جو گلی نکڑوں میں پرائیویٹ ہاسپٹلز بنا کے بیٹھے ہوئے، آپ یقین کیجئے گا جس ہاسپٹل میں میں جاتی ہوں نا آپریٹ کروانے کے لیے، وہ بھی کوئی نارمل ہاسپٹل نہیں ہے، کوئی غریب غربا کا ہاسپٹل نہیں ہے، وہ کوئی سرکاری ہاسپٹل نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک ویل نون ہاسپٹل ہے، اور وہاں پر آپ سے 1,00,000 1,50,000 چارجز لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو آپ کے روم کے چارجز ہوتے ہیں، آپ کی میڈیکیشنز کے چارجز جو ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں الگ ہوتی ہیں. آپ کے بچے کے جو چارجز ہوتے ہیں، مطلب اگر اس کے ساتھ کوئی ایشو ہوتا ہے اس کی نرسنگ کے لیے، وہ سب چارجز الگ ہیں. ٹھیک ہے، اور ہماری حق حلال کی کمائیاں بھی یہ ہم سے چھینتے ہیں، اور ہماری زندگی بھی یہ داؤ پہ لگاتے ہیں. اور زندگی سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ ہمیں جن رشتوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جن کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ہمیں ان سے ہی دور کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہر نامحرم، ہر غیر متعلقہ ان کا سٹاف جو ہے نا وہ اندر گھوم پھر رہا ہوتا ہے. ایک آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے. یہ مستی کا انہوں نے ادھر پوائنٹ بنایا ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ شادی بیاہوں کے اور ڈریسز کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور ایسے یہ ان کو یہ احساس ہی نہیں کہ ایک بچہ اور ایک ماں ان کے سپرد ہے. ٹھیک ہے، ایک جان کی قیمت آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جان جو ہے نا وہ سب سے بڑی نعمت دی ہے تمہیں، اس کی قدر کرنا، اس کی عزت کرنا. آپ ایک جانور کو تکلیف نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، ایک پودا جاندار ہے نا، آپ اس کو بھی تکلیف نہیں دے سکتے. آپ اگر اس کو لگاتے ہیں تو اس کی جان کی ذمہ داری آپ پہ ہے، اور آپ ایک ہیومن بینگ کو ایسے ٹریٹ کر رہے ہیں کہ جیسے آپ جانور کو ٹریٹ کرتے ہیں. حالانکہ ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں تو جانور کو بھی ایسے ٹریٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے.